السلام علیکم۔ ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، علیہ باللہ۔ مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھو لکھو لکھ کر دو، سائن کرو، پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا۔ علیہ باللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمینہ کو علیہ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے ہم کہتے ہیں اتنی صلح صفائی کی بات تم کرنے لگے، کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جب تم کافر کو کافر نہیں کہتے تو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے کی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کون سا تمہارا نقصان ہو رہا تھا جو تم نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہا؟ ارے جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں میں جنت سمیٹ کر رکھ دیا، اس نبی کی ماں کو کافر کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھو گے، ان کے فتووں کو مانو گے، ان کی اتباع کرو گے؟ بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، تو یہ انڈائریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھی۔ تو بھائیو، اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ جو کہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، اور پوری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ جس نے یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کافر مانتے ہو، اس سے صرف اتنا پوچھ لینا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ بڑے تھے یا تم بڑے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے دھرم ہی پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا این ابی، میرے باپ کا انجام کیا ہوا، کہاں ہے، کیا ٹھکانہ ہے میرے باپ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا فی النار، تمہارا باپ جہنمی ہے، جہنم میں گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے والد؟ تو کہا کہ میرے باپ بھی۔ امام ابو حنیفہ کی صراحت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی۔ اب اگر کوئی صحیح مسلم کو نہ مانے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو نہ اپنائے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماں باپ پکے اور سچے مسلمان، اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ دیکھو، محبت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، محبت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، جذبات میں آ کر حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتگر ہو سکتے ہیں، بت پرست ہو سکتے ہیں، صنم تراش ہو سکتے ہیں، بت فروش ہو سکتے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنمی، دوزخی، دوزخ کا جانور، بجو، تو بھلا بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ناممکن ہے؟ اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو پھر مومن آنا کانی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم لوگ تو بس اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، صحابہ کرام کا جو فہم تھا، جس طرح سے انہوں نے سمجھا، اس طرح سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جذبات سے نہیں، محبت میں اندھا ہو کر نہیں یہ سب بولا جاتا۔
بلکہ قرآن و سنت کی روشنی ہی میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگا تو آدمی کامیاب ہوگا، ورنہ نامراد ہو جائے گا، وہی انجام ہوگا۔ جو قرآن و سنت کو نہیں مانے گا اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو مکہ کے مشرکین کا اور مکہ کے کفار کا ہوگا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی اپنا عقیدہ عشق میں نہ بنائیں، محبت میں نہ بنائیں، جذبات میں نہ بنائیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ہی اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک لفظ کے بارے میں پکڑ ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات ملاتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً ہی ایسا پکڑے گا کہ پھر جہنم کی آگ ہی میں جھونکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن و سنت کی بات مانو، اپنی منمانی نہ کرو۔ کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور